بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل کے اوپر ہم 9th کی فزکس ڈسکس کر رہے ہیں اور ٹرانسفر آف ہیٹ کا یونٹ ہے, 9 چیپٹر ہے. پچھلی لیکچر میں ہم نے ٹرانسفر آف ہیٹ کا جو فرسٹ میکانزم تھا, فرسٹ موڈ تھا, فرسٹ میتھڈ تھا کنڈکشن, اس کو ڈسکس کیا. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ کنویکشن کے اوپر ہوگا, جو کہ سیکنڈ میکانزم ہے کنویکشن. اب کنویکشن میں کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ پچھلے ٹاپک کو دیکھ چکے ہیں اور ریکال کریں تو اب یہاں پہ دیکھیے فرق آپ کو خود ہی آسانی سے سمجھ آئے گا. دا موڈ یا میتھڈ آف ہیٹ ٹرانسفر in which hot matter move from one place to another place یا cool place جو بھی آپ کہہ لیجیے. دیکھیے ہم نے کنڈکشن میں یہ کہا کہ جی سالڈز ہیں, ان میں پارٹیکلز ہیں, اپنی جگہ پہ ریسٹرکٹڈ ہیں, بس ان کے ایمپلیٹیوڈ بڑھ گیا, باقی کچھ نہیں ہوا. لیکوڈ اور گیسز میں تو یہ معاملہ ہے ہی نہیں ہے, اس میں تو کھلے گھوم پھر رہے ہیں, رینڈم موشن ہے, براؤنین موشن ہے, پرفارم کر رہے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ہیٹ پرووائڈ کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا بلک میٹر بجائے خود ہیٹ کو اٹھاتا ہے اور اپنے ساتھ لے کے جاتا رہتا ہے. اب نیچرلی جو کنویکشن کا میکانزم ہے یا جو موڈ ہے یہ ہمیں ملتا ہے فلوئڈز میں. آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فلوئڈز میں گیسز بھی ہیں اور فلوئڈز میں لیکوڈز بھی آتے ہیں. دونوں کو ملا کے یعنی گیسز اور لیکوڈز کو ملا کے ہم فلوئڈز کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو اب نیچرلی کنویکشن آف ہیٹ ریفرز ٹو فلوئڈز. اب فلوئڈز میں ہم سب سے آسان, اگر آپ ایکسپیریمنٹلی بھی دیکھنا چاہیں تو آپ ایک بیکر میں, اور یہ ہم ہر دفعہ بیکر کا ذکر کرتے ہیں لیکن آپ اگر بیکر کی جگہ ایک کوئی ساس پین لے لیجئے اور اس میں پانی ڈال کے چند قطرے پرانی یعنی استعمال شدہ چائے کے, یعنی جب ہم چائے سٹینر سے سٹین کرتے ہیں تو جو پتی ہے, ٹی لیوز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں, آپ ان کو دھو لیجئے اور تاکہ وہ کلر نہ چھوڑیں. اس میں کوئی سائنس نہیں ہے, کوئی راکٹ, کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے, صرف اتنی بات ہے کہ چائے کی اگر آپ نے غیر استعمال شدہ پتی کو پانی میں ڈالا تو وہ چائے کا رنگ آنا شروع ہو جائے گا, تو آپ کے لیے تھوڑی ویزیبلٹی مشکل ہو جائے گی, اور کوئی خاص بات نہیں ہے. اسی پتی کو جو ہے تو جب آپ سٹین کر لیں, سٹینر سے وہ چھاننی سے نکال کے تھوڑا دھو لیں کہ صاف ہو جائے, اور اس پانی میں وہ پتی کو چھوڑ دیں. اب اس کو آپ جو ہے تو یہاں پہ آپ اس کو ہیٹ دیں اسپرٹ لیمپ سے یا جو بھی سورس ہے, تو آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ یہ چائے کی پتیاں یوں گھوم کے اوپر جاتی ہیں, لیکن یہ ہیٹ ہونی چاہیے بڑی سلو, یوں گھوم کے پھر نیچے آتی ہیں, پھر اس طرح آتی ہیں, پھر ادھر جاتی ہیں. لیکن عام طور پر جو آپ کو سائیکل ملیں گے ایک یا دو, تو وہ کچھ اس طرح ہوں گے کہ یہ اوپر جاتی ہیں اور اوپر سے چکر لگا کے پھر نیچے آتی ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ یہ جب سرفیس ہیٹ اپ ہو جاتی ہے, یہ ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے ایڈجسٹنٹ واٹر کو. واٹر کو جب ہیٹ ملتی ہے, وہ ہیٹ واٹر کے مالیکیول اپنے ساتھ اوپر کو, کیونکہ اوپر یہ جو ہاٹ واٹر ہے اس کی ڈینسٹی کم ہوتی ہے, جو کول واٹر ہے اس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے, تو اوپر سے ڈینسر واٹر نیچے کو آتا ہے اور نیچے سے جو لیس ڈینسر واٹر ہے وہ اوپر کو. اب واٹر کا مالیکیول تو ہمیں نظر نہیں آتا, تو ہم نے اس کے لیے یہ پتی استعمال کی. آپ اس کی جگہ کوئی پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی کاٹ کے استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے پانی کے اندر ہمیں یہ نظر آئے گا. اگربتیاں جو ہے تو ہمارے استعمال ہوتی ہیں جو ہے تو خوشبو کے لیے, اس کی اپنے کچھ وہ ہیں. لیکن اگر آپ اگربتی کو لگائیں تو آپ کو اگربتی کے سرے کے اوپر ایک وہ جلتا ہوا حصہ نظر آئے گا اور دھواں اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی وہ اگربتی کا دھواں نیچے کی طرف آ رہا ہو, دھواں ہمیشہ اوپر. کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہیٹ ہے, دھواں جو اس کے اندر وہ جو فیومز پروڈیوس ہو رہے ہیں, وہ جو دھواں پیدا ہو رہا ہے,
ہیٹ کی وجہ سے جب ایئر اوپر جا رہی ہوتی ہے اس کو ٹچ ہو کے تو اس کے ساتھ وہ اپنے ساتھ دھوئیں کو بھی اٹھاتی چلی جاتی ہے. اگر کہیں دیگیں پک رہی ہوں تو آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں, وہاں پہ بھی جو دھواں ہوتا ہے اوپر کو اٹھ رہا ہوتا ہے, اور اگر آپ وہاں پہ اس کے اوپر کوئی چھوٹا سا کاغذ لے کر کھڑے ہو جائیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کاغذ پھڑپھڑانا شروع کر دے گا. اس کا بھی مطلب کنویکشن میں بیسیکلی ہو کیا رہا ہے. اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی میٹر نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر نہیں کیا, پورا کا پورا جو ہاٹ میٹر تھا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا, تو جب جہاں پہ گیا وہاں پہ اپنے ساتھ ہیٹ بھی لے گیا. تو جو کنویکشن ہے اس میں اور کنڈکشن میں فرق یہ ہے کہ کنڈکشن میں میٹر نہیں جاتا, ہیٹ جاتی ہے. کنویکشن میں میٹر بھی جاتا ہے اور چونکہ ہاٹ میٹر جاتا ہے تو اپنے ساتھ ہیٹ بھی لے جاتا ہے. تو ان دس سیکنڈ میکانزم the transfer of heat takes place due to the movement of hot matter یا matter. اب اس کی کچھ implications بھی ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ روشن دان جن کو وینٹیلیٹرز کہتے ہیں, وینٹیلیٹرز پرانی بلڈنگوں میں تو بہت کامن تھے, جگہیں بھی ہوتی تھیں, ہمارے پاس کولنگ اتنے ڈیوائسز سسٹمز نہیں تھے, تو زیادہ تر نیچرل جو میکانزم تھا اس کے اوپر ریلائی کیا جاتا تھا. تو ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ وینٹیلیٹرز کے پاس جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سردیوں میں خاص طور پہ بڑا آپ کو ایک عجیب سا احساس ہوگا کہ آپ اگر روشن دان کے پاس ہاتھ پکڑیں تو روشن دان سے آپ کو گرم ہوا نکلتی ہوئی محسوس ہوگی, چاہے آپ کے کمرے میں کوئی ہیٹر نہ بھی چل رہا ہو. تو جو کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی وجہ سے جو ایک ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, تو یہ ہمارے پاس ایک نیچرل میکانزم ہے جس کے ذریعے ہم ہیٹ کو ریموو کرتے ہیں. تو وینٹیلیٹرز جو ہیں, یا آپ نے دیکھا ہوگا ایگزاسٹ فین بھی ہمیشہ ایک اونچی جگہ کے اوپر لگائے جاتے ہیں تاکہ جو ہوا گرم ہو کے اوپر جاتی ہے تو وہ فوراً باہر نکل جائے اور وہ جو کچن وغیرہ ہے وہ ٹھنڈا رہے, اس میں ہیٹ پروڈیوس زیادہ نہ ہو, گرم نہ ہو. تو ایک تو ہم جب وینٹیلیٹرز بناتے ہیں, وینٹس بناتے ہیں, تو اس کے اندر استعمال ہوتا ہے. دوسری ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تھرمل. تھرمل زمین کے ساتھ جب ہوا ٹکراتی ہے تو ہوا ٹکرا کے اوپر کو اٹھتی ہے. یہ اس اوپر اٹھتی ہوئی ہوا کو تھرمل کہا جاتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو بڑے جو پرندے ہیں جیسے یہ چیل ہے, عقاب ہے, لائک کائٹس ہیں, ایگلز, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے پر پھیلا لیتے ہیں اور یہ گول گول چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں بغیر اپنے پروں کو حرکت دیے. کافی اونچائی پہ رہتے ہیں اور یہ ہاں اوپر ان کو جب جانا ہوتا ہے تو اس وقت یہ پر اپنے پنکھ مارتے ہیں اور اس سے یہ اوپر جانے لگتے ہیں. لیکن جب یہ اپنے ریکوائرڈ الٹیٹیوڈ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, ہائٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, تو اس کے بعد یہ مزید اپنی انرجی خرچ نہیں کرتے بلکہ نیچے سے اٹھتے ہوئے یہ جو تھرملز ہوتے ہیں انہی کے اوپر ایک آپ کہہ لیجیے کہ سواری کرتے رہتے ہیں اور مفت کی رائڈ انجوائے کرتے ہیں. ان کو کوئی ایکسپینس نہیں کرنا پڑتا, ان کو قدرت کی طرف سے جو ایک نیچرلی ایک فیسلٹی ملی ہوئی ہے یہ اسی کو جو ہے تو انجوائے کرتے رہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسپیسیفک ہیٹ کے ضمن میں ہم نے بات کی تھی کہ سمندروں پر جو ہے جب دھوپ چمکتی ہے اس سے پانی گرم ہو جاتا ہے, وہ اوپر کو اٹھتا ہے اور یوں یہ ادھر سے آتی ہے, ساحلوں سے ہوا سمندر کی طرف چلتی ہے تو اس سے بھی ایک لینڈ بریز پروڈیوس ہوتی ہے. دن میں جو زمین ہے اس کے ساتھ ہوا ٹکرا کے گرم ہو جاتی ہے, وہ اوپر کو اٹھتی ہے اور سمندر سے آتی ہے. سو یہ جو بھی وہ میکانزم آلریڈی ہمارا ڈسکس ہے. تو لینڈ بریز اور سی بریز کا جو میکانزم ہے دیٹ از آلسو این ایگزامپل آف کنویکشن. ریفریجریٹر میں اسٹوڈنٹس آپ نے اگر پیچھے ویڈیوز میں ہم نے ریفریجریٹر کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اور ہم نے یہ کہا کہ اس کا جو فریزنگ باکس ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی ایواپوریٹر کہتے ہیں, وہ فریزنگ باکس بالکل ٹاپ پہ ہوتا ہے. اب ٹاپ پہ ہم نے کیوں بنایا؟ فریزنگ باکس ٹاپ پہ بنانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ریفریجریٹر ہے. اب اس کی بیس کے ساتھ جب ہوا ٹکراتی ہے تو ہوا ٹکرا کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی ہوا ڈینس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا نیچے آتی ہے. اب نیچے جو ہوا ہے یہ گرم ہے, گرم ہوا وہ جو کنویکشن ہوتا ہے اور یہ اوپر کو چلتی ہے. اس طریقے سے یہ جو ریفریجریٹر ہے اس کے اندر نیچرلی ایک سائیکل ڈیولپ ہو جاتا ہے نیچے سے ریلیٹیولی. یہاں پہ ہم گرم اور ٹھنڈے کی ٹرم ریلیٹیو میں کہ یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دس, تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہاٹ ہے اور یہ کول ہے. زیادہ پراپر تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہاٹ ہے اور یہ کم ہاٹ ہے. تو یہ نیچے کو آتی ہے اور یوں اس طریقے سے یہ ریفریجریٹر کے اندر بھی ہمیں یہ میکانزم
دیکھنے کو ملتا ہے. اور بھی بہت ساری ہمارے پاس اس کی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اگر آپ کے علم میں ہو کہ ہماری باڈی، ہماری جو اسکن ہے، اس میں جو ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوا ٹچ ہو کے اوپر کو اٹھتی ہے اور اپنے ساتھ ملینز اینڈ شاید یہ ٹریلینز اور زلینز کا جو لفظ ہے وہ بھی شاید چھوٹا پڑ جائے، وائرس اور بیکٹیریا جو ہیں وہ ہماری اسکن سے اوپر اٹھاتی چلی جاتی ہیں اور ہماری اسکن کو کئی ہزار اقسام کے جو جرمز ہیں ان سے پروٹیکشن دیتی ہیں. تو یہ جو کنویکشن کرنٹ ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ بہت ساری ہیٹ تو لیتا ہی ہے، ساتھ ہی بیکٹیریا اور وائرسز کو بھی اڑا دیتا ہے. کنویکشن کو کم کرنے کے لیے ہماری اسکن جو میکانزم اختیار کرتی ہے، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ سردیوں میں جب آپ کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک جھرجھری سی فیل ہوتی ہے، اور اگر آپ اپنے بالوں کو دیکھیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. برڈز بھی یہ کرتے ہیں کنویکشن کو روکنے کے لیے. ہمارے اندر نیچرلی ہومیوسٹیسس کا ایک پروسیس ہے جس میں ہمارے جب بال کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہوا ان کے اندر سے گزر نہیں سکتی ہے، اور چونکہ ایئر از اے پور کنڈکٹر تو اس وجہ سے وہ ہماری باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ جو کنویکشن کے ذریعے کم ہونا تھا وہ کم نہیں ہو سکتا. لیکن جب ہم نہا لیتے ہیں اور بال جو ہے اس کے ساتھ باڈی کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی کنویکشن کرنٹ جو ہے وہ کولنگ کو جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے. سو دیز ور سم آف دا یوزز. آپ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سوچ سکتے ہیں، بٹ آئی تھنک فار دس لیکچر اینڈ فار ناؤ دس ول بی سفیشینٹ. تھینک یو ویری مچ.